اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں نے جو ٹاپک آپ کے لیے چوز کیا ہے وہ سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف سے کلاس 8 کے لیے چیپٹر نمبر 5 ہمارا ٹاپک ہے جوڈیشری۔ تو بچوں، آج ہم جوڈیشری کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں جوڈیشری کا معنی عدالت۔ تو بچوں، آپ ہر روز دیکھتے ہو نیوز پیپر میں جو ہمیں بہت انفارمیشن دیتا ہے کہ کون سا کام کورٹ کیا کام کرتا ہے اس ملک میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے یونٹ میں پڑھا تھا، یونٹ نمبر 2 میں، جو کانسٹیٹیوشن میں ہم نے پڑھا تھا رول آف لا۔ رول آف لا کیا ہوتا ہے، قانون کا کیا کام ہوتا ہے، واٹ اٹ مینس، اس کا معنی کیا ہے، دیٹ لاز اپلائی ایکولی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو لاز ہوتے ہیں یہ اپلائی ہوتے ہیں ایکولی آل دی پرسنز۔ قانون کے سامنے ہر کوئی شخص، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وائٹ ہو بلیک ہو، سب برابر ہوتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں پہ ہوتے ہیں سیٹ آف فکسڈ پروسیجر ہوتا ہے، وہاں پہ need to be followed within the law is violated۔ اگر کوئی شخص لا کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ انصاف ڈھونڈنے کے لیے کہاں پہ جاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، جوڈیشری میں جاتا ہے۔ تو انفورس دا رول آف لا، وہاں پہ وہ اس کو انفورس کرتا ہے، اور اس کے لیے جو سسٹم بنایا گیا ہے اس پر جو فورس کرتا ہے اس کو وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنا حقوق ڈھونڈنے کے لیے، اپنا حق جتانے کے لیے۔ تو وہ کہاں پہ جاتا ہے، وہ جاتا ہے جوڈیشری سسٹم میں۔ تو بچوں، وہاں پہ وہ اپروچ کر کے جب بھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اپنا حق ڈھونڈنے کے لیے وہ جوڈیشری میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات یہاں پہ یاد رکھنی ہوگی۔ تو جو یہ جوڈیشری ہے، اٹ از اے آرگن آف گورنمنٹ۔ دا جوڈیشری پلیز اے کروشل رول، یہ ایک اہم رول نبھاتا ہے ان دا فنکشننگ آف دا انڈین ڈیموکریسی۔ ہندوستان کی جمہوریت میں جوڈیشری ایک اہم رول نبھاتا ہے۔ جو اٹ کین پلے دا رول آف اونلی بیکاز اٹ از انڈیپینڈنٹ۔ کیوں یہ نبھاتا ہے؟ کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا ہے، یہ آزاد ہوتا ہے۔ واٹ ڈز این انڈیپینڈنٹ مینس؟ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، واٹ ڈز این انڈیپینڈنٹ مینس؟ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو بچوں، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دیر آر اینی کنیکشن بٹوین دا کورٹ ان یور ایریا اینڈ دا سپریم کورٹ۔ اور ہمارے علاقے میں یا ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو کورٹ ہوتا ہے اس کو سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی جو ریلیشن ہوتی ہے، اینڈ نیو دہلی کے ساتھ اس چیپٹر میں ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ کورٹ، واٹ از دا رول آف کورٹ؟ کورٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ یو ول فائنڈ اے آنسر ان سوال۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسے سوالات ہیں، کورٹ کا کیا کام ہے، کیسے کورٹ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو ان سوالوں کے جواب آپ اس چیپٹر میں آگے پڑھیں گے۔ تو بچوں، یہاں پہ آپ جو یہ تصویر دیکھتے ہو، یہاں پہ یہ تصویر ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا is the biggest court of our country۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اب ہمیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، واٹ از دا رول آف جوڈیشری؟ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں رول آف جوڈیشری کیا ہوتا ہے۔ تو بچوں، courts takes decisions on a very large number of issues۔ They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river water between states, or they can punish people for particular crimes۔ Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following۔ تو بچوں،
What is the role of court? Court کا کیا کام ہوتا ہے؟ Court takes decisions. Court فیصلہ لیتا ہے on a very large number of issues. بہت سارے ایشو پر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کوئی ٹیچر کسی بچے کو نہیں مار سکتا ہے، اور اباؤٹ جیسا کہ اور ہوتا ہے مسئلہ اباؤٹ شیئرنگ آف ریور، یا کوئی کسی دریاؤ کا پانی شیئرنگ بٹوین جو دو ملکوں کے درمیان چلتا ہے یا سٹیٹوں کے درمیان چلتا ہے اس پر، اور دے کین پنش، وہ لوگوں کو سزا بھی دیتا ہے فار اے پرٹیکولر کرائمز، کن لوگوں کو جو کوئی جرم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے، اور وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کی سزا؟ وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. broadly speaking the work that is the judiciary does can be divided into the following. جو جوڈیشری کا کام ہے اس کا جو ورک ہوتا ہے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم فالوئنگ ڈسپیوٹ میں. جیسا کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو، ڈسپیوٹ معاملہ ہو، جیسا کہ the judiciary system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and a government, and between two or state government, and between the central and state government. کون سا کام کرتا ہے جوڈیشری؟ اگر کوئی ڈسپیوٹ معاملہ رہ گیا ہو کیونکہ دو سٹیزن کے درمیان یا دو سٹیزن کے درمیان یا سٹیزن اور گورنمنٹ کے درمیان ہو، یا دو سٹیٹوں کے درمیان ہو، یا سینٹرل اور سٹیٹ کے درمیان اگر کوئی معاملہ ڈسپیوٹ رہ گیا ہو تو اس پہ اس کا جو فیصلہ سناتا ہے وہ جوڈیشری کا کام ہے. اور دوسرا کام کیا ہے جوڈیشری کا؟ جوڈیشل ریویو. جوڈیشل ریویو کیا ہوتا ہے؟ ایز اے فائنل interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down the particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judiciary review. تو بچوں میں نے یہاں پہ جوڈیشل ریویو ڈیفائن کیا ہے ایز اے فائنل انٹرپریٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. جو کانسٹیٹیوشن کا فائنل انٹرپریٹ ہوتا ہے، جو جوڈیشری ہوتی ہے آلسو ہیز اے پاور، اس کے پاس پاور ہوتا ہے ٹو اسٹرائک ڈاؤن دا پرٹیکولر لاز. وہ کوئی بھی پرٹیکولر لا کو ڈاؤن کر سکتا ہے جو پاس ہوئی ہوگی چاہے پارلیمنٹ میں. اف اٹ بلیوز، اگر اس کو لگ جائے دیٹ دے آر وائلیشن، یہ زیادتی ہو رہی ہے فار دا بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو اس کے میں وہ چینج لا سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشری ریویو. اور اس کے تیسرا جو اس کا ہے آرگن، اپلوڈنگ دا لاز اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس. تیسرا کام ہے جوڈیشری کا اپلوڈنگ دا لا کو اپلوڈ کرنا اور انفورس دا فنڈامنٹل رائٹس. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایوری سٹیزن آف انڈیا can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that fundamental rights have been violated. Enforcing، اگر کسی شخص کو یا کسی سٹیزن کو، جو ہندوستان کا کوئی سٹیزن، اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپروچ کر سکتا ہے، تو وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے یا ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے، وہاں پہ عرضی داخل کر سکتا ہے. اف ہی بلیو، اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے ان کلاس 7th بک میں، یو ہیو ریڈ اباؤٹ، اگر آپ کو یاد ہوگا، حاکم شیخ این ایگریکلچر لیبر جو تھا who fell from a running train، جو چلتی گاڑی سے گر گیا تھا، and injured himself، جو زخمی ہو گیا تھا، and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حاکم شیخ، جو ایک ایگریکلچر زمیندار لیبر تھا، مزدور تھا، جو ایک چلتی ہوئی ٹرین سے گر گیا تھا، اور پھر جب اس کو ہاسپٹل پہنچائے گئے تو بہت سارے ہاسپٹل نے اس کا علاج معالجہ نہیں کیا، تو سیورل ہاسپٹل ریفیوز، انہوں نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا،
on hearing his case, जब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो रूल दैट उसने क्या वहाँ पे फैसला दिया, आर्टिकल 21 के मुताबिक which provides every citizen the fundamental right to life also includes the right to health. आर्टिकल 21 जो है एक लॉ है, इसके मुताबिक हर एक शख्स को राइट है अपनी हेल्थ को बचाने का. इट इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम compensation for the loss of support as well as to come up with a blueprint for primary health care with a particular reference. तो उसके मुताबिक आर्टिकल 21 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ये फैसला सुनाया है कि वो उसकी ट्रीटमेंट करे, उसका इलाज व मुआवजा करे और ड्यूरिंग उसको कंपनसेशन दे दे, कौत मजदूर और उसकी मजदूरी दे दे. तो सेवर्स स्टेट वेस्ट बंगाल जो दूसरा है जो ये लड़ रहे थे वेस्ट बंगाल में, उसके मुताबिक व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब हमारे सवाल पैदा होते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है. तो बच्चों इमेजिन, आप अंदाज़ा लगाएं कि imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. अगर कोई पावरफुल नफर, कोई ताकतवर आदमी, कोई ताकतवर बंदा इन्फोर्स करे आपको, आपकी फैमिली को, और कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो जो इन्फोर्स करता है, जो आपकी ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर लेता है जो आपकी हो, विद इन द जुडिशरी सिस्टम. अगर वो जुडिशरी सिस्टम आप जाएंगे, द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर to appoint and dismiss a judge for his office. When you take the case, जब आप ये मामला जज के पास कोर्ट में जाते हो, the judge has clearly partial to politician the control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would be forced to judge to make all judgments in favor of the politician. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence their judiciary process, the Indian Constitution protects against these kinds of situations. जब कोई पॉलिटिशियन आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है और वो कोशिश करता है कि वो जज को खरीद ले, लेकिन हिंदुस्तान में अक्सर ये होता है, लेकिन जो जज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो जजमेंट दे सकता है, किसी पावरफुल बंदे के खिलाफ भी दे सकता है. जुडिशल प्रोसेस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में, वो प्रोटेक्ट करते बाय प्रोवाइडिंग फॉर द independence of the judiciary. One aspect of this independence is the separation of power. Separation of power होता है. This is you read in chapter first. It is a key feature of the constitution. What this means here is that other branches of government, the legislative and executive, cannot interfere in the work of the judiciary. अगर आपको याद होगा तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो आपने उस पर पढ़ा थे दो किस्म के पावर, एग्जीक्यूटिव एंड इंटरफेयर. एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर, ये दो जो होते हैं ये इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं कोर्ट के मामले में. कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स वेरी लिटिल इंटरफेरेंस. कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत कम इंटरफेरेंस करते फॉर दीज अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में. वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, जब ये ऑफिस, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव जज. जब हम इसको
بنا لیتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو ہم ریموو نہیں کر سکتے. اٹ از اے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری، یہی ہوتا ہے انڈیپینڈنس آف دیٹ الاؤز دا کورٹس ٹو پلے این سینٹرل رول ان انشورنگ دیٹ دیر از نو میس یوز آف پاور. وہ انشور کرتا ہے اس کو کوئی پاور کا غلط استعمال نہیں کرے بائی لیجسلیٹو اینڈ دا بائی ایگزیکٹو، چاہے لیجسلیٹو ہو یا ایگزیکٹو میں. It is also play a crucial role to protecting their fundamental rights. یہ بہت crucial رول نبھاتا ہے ہمارے فنڈامنٹل جو بنیادی حقوق ہیں ہمیں ان کو سٹیزن کے، بیکاز اینی ون کین اپروچ دا کورٹ. ہر کوئی کورٹ میں جا سکتا ہے if they believe، اگر اس کو لگ جائے، اگر اس کو لگ رہا ہو that their رائٹس ہیو بین وائلیٹڈ، اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے حقوق وائلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں وہ وہاں پہ جا سکتا ہے. تو بچوں کل ہم انشاءاللہ اگلے کلاس میں پڑھیں گے واٹ از دا اسٹرکچر آف کورٹ، اسٹرکچر آف کورٹ آف انڈیا پڑھیں گے ہم. تب تک لیے اللہ حافظ.